گئی فوت ہو گئی تھی، مگر میرے دل میں عورتوں والا رشک آ جایا کرتا تھا کہ حضور ان کا اتنا ذکر کیوں کرتے ہیں۔ اور آقا کے پردہ کرنے کے بعد 50 سال تک حضرت عائشہ گھرانا اچھی دی ہیں۔ حضور نے کہا خدا کی قسم اللہ نے مجھے ان سے اچھی بیوی نہیں دی ہیں۔ کہا کہ وہ تو میرے بھائی ہیں، تو کیا وہ اپنے بھائی کی بیٹی سے نکاح کریں گے؟ اب چونکہ مکہ کی سب سے مالدار خاتون تھی، اس لیے عمر نے دیکھا تو مال پیسے کو آپ جانتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے حوالے سے ہماری گفتگو ایک تسلسل اور ترتیب کے ساتھ جاری ہے، اور ہم نے حجۃ الوداع کے حوالے سے اپنی گفتگو کو پچھلے جمعۃ المبارک پر سمیٹا تھا۔ حجۃ الوداع سے واپسی کے بعد جو بڑا ایونٹ ہے تاریخ میں جو ہمیں نظر آتا ہے، وہ رومیوں کے مقابلے میں اور غزوہ موتا کا بدلہ لینے کے لیے ایک لشکر کی تیاری کا حکم دیا تھا، جس کی سالاری اور جس کی سپہ سالاری آپ نے حضرت زید کے بیٹے حضرت اسامہ کو عطا فرمائی تھی۔ اور ابھی وہ لشکر مدینہ سے باہر اپنی تیاری کے پروسیس میں تھا، لوگ اکٹھے ہو رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر علالت طاری ہو گئی اور آپ کی بیماری کے دن شروع ہو گئے، جس میں آپ نے اس دنیا فانی سے پردہ فرمایا۔ آپ کی علالت کی خبر سن کر وہ لشکر رک گیا اور سفر کی بجائے ٹھہر گیا۔ اب اس اعتبار سے ترتیب میں بیان حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علالت اور آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کی تفصیلات کے حوالے سے ہے، مگر اپنی اس گفتگو کو ہم یہاں روک کر ہم تھوڑی گفتگو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات، چونکہ اب تک آپ کی سیرت طیبہ میں ابتدا میں شروع میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر تو تفصیل سے آیا تھا، مگر باقی آپ کی ازواج مطہرات، ان سے نکاح کب ہوا، کس موقع پر ہوا، کیا حالات تھے، کیا ضرورت پیش آئی، اس پر قدر وضاحت کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں گے، ایک جمعہ میں تو یہ بات مکمل نہیں ہو سکتی، مگر 2 میں یا 3 میں ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات اور ہم اہل ایمان کی مقدس مائیں، ان کا مبارک ذکر بھی سرکار کی سیرت کے تابع ہو کر دیا جائے۔ اور خاص طور پر آپ جانتے ہیں جو ہمارے احباب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرتے ہیں اور سیرت طیبہ پر غیر مسلموں اور خصوصاً جو اورینٹلسٹس ہیں، مستشرقین ہیں، یعنی مغرب کے وہ اہل علم جو اسلام کے بارے میں پڑھتے ہیں، وہ کچھ اعتراضات اٹھاتے ہیں۔ ان کو اعتراض تو قرآن پر بھی ہے، وحی پر بھی ہے، مگر ان کے کچھ اعتراضات آقا کی سیرت طیبہ پر ہیں، اور سیرت طیبہ میں انہیں سب سے بڑی جو چیز اچھالنے کی نظر آتی ہے وہ آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام کی کثرت ازواج ہیں کہ آپ نے ایک سے زیادہ شادیاں کیوں فرمائیں۔ اس کے حوالے سے مستشرقین سوالات اٹھاتے ہیں، اور آپ اگر ضیاء الامت حضور پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب جو سیرت ضیاء النبی ہے اس کو پڑھیں گے تو آخری جو جلد ہے وہ ساری انہی اعتراضات کے جواب کے اندر ہے۔ آج کا زمانہ بہت ماڈرن ہو گیا، بات صرف مسجد کی 4 دیواری تک نہیں ہے۔ ہمارا آج کا نوجوان سوشل میڈیا سے اٹیچ ہے، یوٹیوب کو دیکھتا ہے، وہاں پہ طرح طرح کے سوالات پیدا کیے جاتے ہیں، اٹھائے جاتے ہیں۔ اگر ہم ان کو ایڈریس نہیں کریں گے اور ان پر گفتگو نہیں کریں گے تو شاید ہمارے نوجوان اس سوال کے جواب میں تشنگی محسوس کریں گے اور کہیں ایسی جگہ سے جواب نہ ڈھونڈیں جس سے بجائے اطمینان کے پریشانی پیدا ہو جائے۔
حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کی تعداد کے حوالے سے جو امت کی جمہور کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے 11 شادیاں فرمائیں، جن میں سے 2 آپ کی حیات ظاہری کے اندر ہی پردہ فرما گئی، اور جب آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا تو 9 ازواج مطہرات آپ کے نکاح میں موجود تھیں۔ بعض لوگوں نے 2 کا اضافہ کیا ہے، حضرت ماریہ قبطیہ اور ایک اور خاتون ہے جنہیں ہم آقا کی لونڈیوں میں شمار کرتے ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ سرکار نے ان سے بھی آخری عمر میں نکاح کر لیا تھا، مگر اس پر اتفاق نہیں ہے، اس لیے میں نے 11 کا لفظ ذکر کیا ہے۔ اب یہ جو آپ نے 11 ازواج مطہرات کو اپنے حوالہ عقد میں لیا، اس پر اب ظاہر جو میں سوال اٹھا رہا ہوں یہ ایک مسلمان کا سوال نہیں ہے۔ مسلمان تو آپ کو اللہ کے رسول کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور اللہ کا رسول اللہ کے حکم کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى، وہ تو اللہ کے حکم کے بغیر اپنے لب سے کلام بھی نہیں کرتے ہیں، ان کا کوئی لفظ اور جملہ بھی وحی الہی کے بغیر نہیں ہوتا ہے، کجا یہ کہ ان کا عمل ایسا ہو جس کے پیچھے اللہ کی سند اور اللہ کی تائید موجود نہ ہو۔ مسلمانوں کے لیے سوال نہیں ہے، مگر چونکہ سوال ایک عام مجمع میں اٹھایا جاتا ہے اور اس کی تشکیک کی، ایمان میں شک کی گرد پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ معاذ اللہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نفسانی خواہشات کے تحت اپنی لذت کے لیے کثرت کے ساتھ نکاح کیے۔ یہ وہ سوال ہے جس کو طرح طرح سے لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یاد رکھیے، اگر ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کو دیکھیں، آپ اس کے 3 حصے بڑے کر لیں۔ ایک وہ جو نوجوانی کے دور سے لے کر 25 سال تک کا زمانہ ہے، انسان کے شباب کا، عروج کا اور کمال کا دور ہوتا ہے۔ عام طور پہ آپ کو جو بگاڑ نوجوان نسل میں نظر آتا ہے وہ ٹین ایج میں، اور یہی 20 سے 25 سال کی عمر ہوتی ہے۔ پھر آپ کی زندگی کا دوسرا مرحلہ ہے جو 25 سے 50 سال تک کا ہے، 25 سے 50 سال تک کی زندگی کا مرحلہ۔ پھر تیسرا مرحلہ آپ سمجھ لیں جو 50 سال سے 63 سال تک آپ کی جو حیات ظاہری کا آخری حصہ ہے وہ اس پر مشتمل ہے۔ اب جو پہلا زمانہ ہے 25 سال کا، زندگی کا پہلا حصہ، جس میں میں نے کہا کہ عام طور پر نوجوانوں پر جو جذبات کا غلبہ ہوتا ہے اور جہاں پہ انسان کی بہدار روی کا خطرہ ہوتا ہے، مختصر بات یہ ہے کہ یہ وہ زمانہ تھا جب اہل مکہ کی آنکھوں کا تارا حضور نبی کریم کی ذات بابرکات تھیں، اور اہل مکہ آپ کے کردار کی گواہی دیتے تھے، اور آپ کو صادق اور امین کہہ کر لوگ آپ کا نام نہیں لیتے تھے۔ جب آپ آتے تھے تو کہتے تھے سچا آ گیا، دیانتدار آ گیا ہے۔ اگر کردار میں کمی ہوتی تو کوئی آپ کو دیانتدار نہ کہتا۔ یہ تو پہلے 25 سال ہیں۔ اس کے بعد جب اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے 25 سال کے بعد، آپ نے 25 سال کی عمر میں جو پہلی شادی کی، وہ پہلی شادی آپ کی حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ اب یہ پہلی شادی جس خاتون سے ہو رہی ہے، ان خاتون کی عمر، ہماری ماں، ان کی عمر اس وقت جب نکاح ہوا 40 سال تھی، اور اس سے پہلے وہ 2 شوہروں سے، پہلے ان کا نکاح ہوا تھا ابو حالہ بنت نباش سے، وہ فوت ہو گئے تھے، آپ بیوہ ہو گئی۔ پھر آپ نے دوسرا نکاح بعد میں کیا عتیق بن عابد مخزومی سے، وہ بھی فوت ہو گئے، آپ پھر بیوہ ہو گئی۔ 2 شوہروں سے بیوہ ہو چکی تھی، عمر 40 سال تھی۔ اس 40 سال کی عمر کے اندر آپ کا نکاح ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر کے ہیں، اور زندگی کا پہلا نکاح ہو رہا ہے، اور وہ ایک 40 سال کی خاتون سے ہو رہا ہے۔
جو 2 شوہروں سے پہلے سے بیوہ ہیں۔ یہی ایک بات ہی ان سارے سوالات کا منہ بند کر دیتی ہے جو بعض اللہ استغفر اللہ یہ کہیں گے کہ خواہشات نفسانی سے شادیاں کی۔ بھئی شادی خواہشات نفسانی کا سب سے بڑا مرحلہ تو وہی مرحلہ تھا 25 سال کا، اور آپ کا کردار، آپ کا خاندان اور آپ کی عظمت کا عالم یہ تھا کہ مکہ کے کسی گھر میں آپ کا رشتہ جاتا، ہر کوئی خوشی سے آپ کو رشتہ قبول کرتا، اس لیے کہ مکہ کے سردار کا گھرانہ تھا۔ حضرت عبد المطلب کی اولاد تھے آپ کے دادا بھی سردار تھے، آپ کے پردادا حضرت ہاشم بھی سردار تھے۔ یہ سلسلہ مکہ کی سرداری کا آپ کے خاندان میں تھا۔ خانہ کعبہ کی متولیت حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد مسلسل آپ کے خاندان کے اندر چلتی رہی، اور آپ انہی کی اولاد ہیں، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں تھی۔ سارا مکہ آپ کے خاندان کی عظمت کو مانتا تھا۔ آپ کسی گھر میں بھی نکاح کا پیغام دیتے تو کہیں سے کوئی انکار کی گنجائش ہو ہی نہیں سکتی تھی، مگر اس وقت آپ نے جو پہلا نکاح جس کی دعوت آپ کو آئی اور آپ نے قبول کیا وہ ایک 40 سالہ خاتون سے کیا، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے، جب تک وہ خاتون ہماری ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات رہی، ان کی زندگی میں آپ نے دوسری شادی کا سوچا تک نہیں کبھی۔ اس سے آپ اندازہ کریں کردار کی پاک بازی کا، کردار کی عظمت کا۔ اور جو آپ نے رشتہ نکاح کیا دو شوہروں سے، بیوہ خاتون سے، اپنے سے 15 سال بڑی خاتون سے، ان کے ساتھ ازدواجی زندگی، خاندانی زندگی اتنی محبت کی، اتنے پیار کی، اتنے مہر و وفا کی کہ جب تک وہ حیات رہی میرے آقا نے دوسری شادی کا کبھی سوچا تک نہیں، کبھی ذکر تک نہیں کیا۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ جی شادی تو کر لی تھی لیکن آپس میں بس گزارا ہی چل رہا تھا، بس جیسے ہوتا ہے کہ جی بڑے خاندان میں بڑے گھر میں کر لی مالدار خاتون سے، اب کوئی اعتراض اور بھی کر سکتا ہے نا۔ وہ دوسرا اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ جناب چونکہ مکہ کی سب سے مالدار خاتون تھی اس لیے عمر نہیں دیکھا تو مال پیسے کو دیکھ کے شادی کر لی۔ کوئی سوال اٹھانے والا یہ بھی اٹھا سکتا ہے۔ اگر کوئی یہ سوال اٹھائے تو جواب یہ ہے کہ کیا آقا نامدار کو عرب میں کوئی رواج نہیں تھا دوسری شادی کرنے کا؟ کیا باقی لوگ عرب میں دوسری شادیاں نہیں کرتے تھے؟ اگر آقا نامدار نے پہلی شادی ان سے کر لی تھی تو بعد میں جو 25 سال آپ نے گزارے، چاہتے تو کوئی اور شادی بھی تو کر لیتے، کوئی اور نکاح بھی تو کر لیتے۔ یا ہمیں تاریخ یہ بتاتی کہ پہلے 2-4 سال تو بڑا پیار محبت رہا، بعد میں جب پیسہ سارا خرچ ہو گیا تو پھر محبت میں کوئی کمی آ گئی، مہر و وفا میں کمی آ گئی، اخلاص میں کوئی کمی آ گئی۔ تاریخ انسانی اور سیرت طیبہ یہ بتاتی ہے کہ دونوں جو جانبین تھے میاں بیوی کے، ان کے درمیان محبتوں کا اور وفا کا اور اخلاص کا جو تعلق تھا وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پردہ فرمانے تک ایک دوسرے سے کمال ایک تعلق اخلاق اور محبت کا تھا، اس میں کوئی کمی نہیں آئی۔ بلکہ حد تو یہ ہے، قابل غور بات یہ ہے کہ حضرت خدیجہ پردہ فرما گئی، آپ کی عمر 50 سال تھی، پھر آپ کا نکاح میں بعد میں مدینہ پاک میں جا کر اور ازواج مطہرات آئیں، حضرت عائشہ صدیقہ جیسی بیوی آئیں جو آقا نامدار کو بہت محبوب تھی، بڑی پیاری تھی، مگر وہ فرماتی ہیں کہ حضور حضرت خدیجہ کا ذکر ان کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی اتنی محبت سے کرتے، اتنی چاہت سے کرتے کہ اور جو زندہ بیویاں تھیں کبھی ان سے مجھے رشک نہیں آیا، مگر جب حضور ان کا ذکر کرتے تھے اتنے پیار سے کرتے تھے کہ وہ گئی فوت ہو گئی تھی مگر میرے دل میں عورتوں والا رشک آ جایا کرتا تھا کہ حضور ان کا اتنا ذکر کیوں کرتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ فرمائیے کہ ان کے مرنے کے بعد بھی، ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی سرکار ان کی وفا کو نہیں بھولے، ان کی محبتوں کو نہیں بھولے، ان کی قربانیوں کو نہیں بھولے۔ اور جب حضرت عائشہ صدیقہ اور بعض ازواج نے کہا آپ اس بوڑھی عورت کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اللہ نے آپ کو جوان بیویاں دی ہیں اور بیویاں دی ہیں، ان سے اچھی دی ہیں، جب یہ کہا نا اچھی دی ہیں، حضور نے کہا خدا کی قسم اللہ نے مجھے ان سے اچھی بیوی نہیں دی ہے، ان سے اچھی بیوی خدا نے مجھے نہیں دی۔ جب ساری دنیا کافر تھی، میرا انکار کرتی تھی، سب سے پہلے ایمان لانے والی خدیجہ تھی۔
جب ہر ایک نے اپنے گھر کے دروازے بند کر دیے تھے، دشمن ہو گئے تھے، اپنا مال روک لیا تھا، اپنا سب کچھ قربان کرنے والی خدیجہ تھی۔ جب ہر کوئی مجھے جھٹلا رہا تھا، کہتا تھا کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، مجھے سچا کہنے والی خدیجہ تھی۔ اور اللہ نے اولاد بھی عطا فرمائی ہے تو خدیجہ سے عطا فرمائی ہوئی ہے۔ کچھ کرو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دنیا سے پردہ کرنے کے 5 7 8 سال بعد بھی جب بھی ذکر آیا، ان کا صرف محبت سے ذکر ہی نہیں کیا۔ گھر میں جب کوئی انسان گھر میں اچھا کھانا پکاتا ہے، کوئی بکری ذبح کر لی، کوئی بکرا ذبح کر لیا، گوشت اکٹھا ہو گیا، تو میرے آقا یاد کر کے کہتے تھے فلاں عورت کے گھر دے کے آؤ، فلاں مائی کے گھر دے کے آؤ۔ آقا وہ کون ہے؟ کہا وہ خدیجہ کی سہیلی ہے، اس کو جا کے دیکھے آؤ۔ اس قدر محبت اور پیار۔ اب یہ سوال کرنے والا، اعتراض کرنے والا، میرے آقا کی ذات پہ انگلی اٹھانے والا کہ آپ کے نکاح معاذ اللہ کوئی شاید اپنے جسمانی لذت اور خواہشات نفسانی کے لیے تھے، ارے جن کے معاملات یہ ہوں تو کیا وہ جوان بیویاں اور نئی بیویاں آنے کے بعد ان کو پچھلوں کو یاد کرتا رہتا ہے؟ اور ایک مرتبہ حضرت خدیجہ کی بہن جن کا نام حالہ تھا، وہ آقا نامدار کے گھر میں داخل ہوئی۔ سرکار کمرے میں الگ تھے، آتا ہوا دیکھا نہیں، صرف ان کے بولنے کی آواز سنی۔ بہنوں کی آوازیں آپس میں ملتی ہیں، جب آپ نے آواز سنی نا، آپ جوش میں اٹھ کے بیٹھ گئے، اللہم حالہ، لگتا ہے حالہ آئی ہوئی ہے۔ اس قدر محبت کے ساتھ آواز سن کر آپ کو حضرت خدیجہ یاد آ گئی۔ یہ میں نے آپ کے سامنے چند باتیں رکھی جس سے ایک پکچر، ایک تصور ہمارے سامنے واضح ہو جاتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حیات طیبہ تھی، اس سے بڑھ کر کائنات میں پاکیزہ زندگی کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اب جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا، آپ جانتے ہیں اس وقت آپ کی 4 بیٹیاں موجود تھیں، جن میں سے 2 کا تو نکاح ہو چکا تھا اور 2 گھر کے اندر موجود تھیں۔ اور زمانہ کون سا تھا کہ آقا کی عمر مبارک 50 سال سے اوپر ہو چکی، مکہ سارا مخالف ہے، آپ طائف گئے، طائف سے بھی مخالفت ہوئی اور حد ہو گئی مخالفت کی، آقا پریشان رہنے لگے۔ آپ جانتے ہیں جس سال حضرت خدیجہ فوت ہوئی تھی، اسی سال حضور کے چچا ابو طالب فوت ہوئے تھے۔ سرکار نے اس سال کو غم کا سال قرار دیا کہ یہ سال ہے ہی غم والا، میری اتنی پیاری رفیقہ حیات بھی چلی گئی اور میرے ہمدرد اور غم گسار چچا بھی چلے گئے۔ اس سال کو غم کا سال قرار دیا۔ اداس اور پریشان رہتے تھے، گھر میں بیٹیاں ہیں اور گھر کے اندر کوئی حضور کی اپنے کا ظاہر ہے نبوت کا مشن اور رسالت کی ذمہ داری حضور کے سر پہ، سارا دن گھر میں تو نہیں بیٹھ سکتے تھے، آپ نے تو باہر لوگوں کے اندر دعوت دین کا کام کرنا تھا۔ صحابہ کرام بھی محسوس کر رہے تھے۔ ایک خاتون صحابیہ تھی حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آقا سے کہا، حضور کی ایک فکر مندی دیکھ کر اور آزردگی دیکھ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو پریشان دیکھتی ہوں پچھلے کافی عرصے سے، آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ ہے کوئی رشتہ؟ انہوں نے کہا ہے، شوہر دیدہ کا بھی ہے، یعنی جو کسی شوہر سے بیوہ ہیں ان کا بھی ہے اور کنواری کا بھی ہے۔ سرکار نے پوچھا کہ کن کی بات کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جہاں تک شوہر دیدہ کا تعلق ہے وہ حضرت سودا ہیں۔ حضرت سودا بنت زمع 52 سال عمر تھی ان کی، اور اس مکی زمانے کے مشکل زمانے کی اسلام لانے والی خاتون تھی، شروع میں اسلام لانے والی، جنہوں نے ہجرت حبشہ کی تھی، اسلام کی خاطر گھر بار چھوڑنے والی خاتون تھی اور ہجرت کرنے پر مجبور ہوئی تھی حبشہ کی طرف۔ کہا ایک خولہ بھی ہیں اور دوسری آپ کے بھائی کی بیٹی عائشہ بھی ہیں۔ تو سرکار نے کہا چلو آپ دونوں جگہ پیغام دو۔ تو حضرت خولہ کی طرف پیغام گیا، ان کے بھی شوہر فوت ہو چکے تھے، بیوہ تھی وہ، اور آپ اندازہ لگائیے کہ ایک خاتون جو مکہ کے اس ماحول میں جب ہر کوئی دشمن ہے، مسلمان ہوئی، اس کا شوہر فوت ہو گیا اور اس کی اولاد بھی کوئی نہیں، وہ کس قدر بے یار و مددگار ہوگی، اس کے حالات کتنی تنگی والے ہوں گے۔ انہوں نے آقا کے نکاح، پیغام نکاح کو قبول کیا
اور جب ادھر پیغام گیا ابو بکر صدیق کے گھر میں تو انہوں نے پہلے تو 2-3 روایات ہمیں ملتی ہیں، کہا کہ وہ تو میرے بھائی ہیں تو کیا وہ اپنے بھائی کی بیٹی سے نکاح کریں گے؟ سرکار نے پیغام بھجوایا، سمجھایا کہ آپ میرے دینی بھائی ہو، سگے بھائی ہم نہیں ہیں، دینی اور اسلام کے رشتے سے ہم بھائی ہیں، تو اس رشتے میں وہ تو ہم سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، اس بنا پر تو نکاح حرام نہیں ہوتے کسی کے ساتھ۔ اور دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ ام رومان جو والدہ تھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، انہوں نے کہا کہ ہماری بات پہلے ہوئی تھی فلاں قبیلے کے فرد کے ساتھ، لیکن جب ہمارے اسلام کا چرچا ہوا ہے انہوں نے ہمارے مسلمان ہونے کی وجہ سے وہ پس و پیش کر رہے ہیں اور بات آگے نہیں بڑھا رہے، پیچھے ہو گئے۔ تو یہ گویا کہ سگنل یہ تھا، پیغام یہ تھا کہ ہم ان سے آخری دفعہ پوچھ لیتے ہیں کہ ان کا ارادہ کیا ہے، جو کہ ہم نے بات پہلے وہاں کی ہوئی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے پتہ کیا، انہوں نے کہا جی نہیں، اب ہمارا آپ سے کوئی رشتہ نہیں ہے، آپ لوگ مسلمان ہو گئے ہو، یعنی ان کی نگاہ میں آپ لوگ دین چھوڑ گئے ہو ہمارے باپ دادا کا، لہذا آپ کے ساتھ ہماری رشتہ داری نہیں ہوگی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر بھی نکاح فرما لیا، مگر رخصتی کا مرحلہ نہیں آیا، رخصتی آپ کی مدینہ پاک جانے کے بعد ہوئی۔ اس وقت مکہ میں آپ نے حضرت خولہ بنت زمع، حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے نکاح فرما لیا، وہ آپ کے گھر میں آ گئیں اور آپ کی بیٹیاں اب ان کی تربیت کے اندر رہ رہی تھی، گھر کے اندر ماں کے طور پر بچیوں کی سرپرستی اور نگرانی وہ فرما رہی تھی۔ 50 سال کی عمر میں آپ کی پہلی بیوی فوت ہوئی، آپ نے نکاح کیا اور 53 سال کے جب آپ ہوئے تو آپ نے ہجرت کی، 3 سال، اب 52 سال کی عمر کی خاتون آپ کے نکاح میں تھی۔ آپ کاؤنٹ کرتے آئے وقت کو کہ زندگی عمر کہاں جا رہی ہے، اور نکاح کے اندر آپ کے کون سی خاتون ہے؟ پہلے وہ تھی جو آپ سے عمر کے اندر 15 سال بڑی تھی، اب 50 سال کی عمر میں آپ دوسرا نکاح فرما رہے ہیں، دوسری شادی 50 سال کی عمر میں، اور جن خاتون سے شادی کی وہ آپ سے 2 سال بڑی ہیں اور وہ بھی بیوہ خاتون ہیں، مسلمان خاتون ہیں۔ تو آپ جب تک مکہ میں رہے وہی آپ کے نکاح میں رہے۔ جب آپ مدینہ منورہ چلے گئے سب سے پہلا حجرہ انہی کا بنا مسجد نبوی کے پاس۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد اب حضرت عائشہ سے نکاح کیے ہوئے 3 سال گزر چکے تھے، لیکن رخصتی عمل میں نہیں آئی تھی۔ مدینہ منورہ گئے، مہاجر جو صحابہ مکہ سے آئے تھے وہ بیمار پڑنے لگ گئے، ابو بکر صدیق بہت بیمار ہو گئے، ان کی صحت ٹھیک ہوئی، حضرت عائشہ بیمار ہو گئی رضی اللہ تعالیٰ۔ جب ان کی طبیعت ٹھیک ہو گئی، مناسب ہو گئی، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے خود ملنے کے لیے آئے اور کہا کہ آپ اپنی اہلیہ کو اپنے گھر کیوں نہیں لے آتے، یعنی آپ رخصتی لیں ان کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر ان کی رخصتی کے حوالے سے بات کی۔ تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا نکاح ان سے فرمایا، نکاح تو پہلے ہو چکا تھا، تیسری رخصتی جو بی بی کی ہوئی وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی، اور یہ آپ کی ازواج مطہرات میں واحد خاتون ہیں، واحد زوجہ ہیں جو کنواری تھی۔ ان کے علاوہ باقی جتنی خواتین سے نکاح کیا وہ ساری کی ساری یا بیوہ تھیں، یا ان کے شوہر فوت ہو گئے تھے، یا ہم کچھ عورتیں وہ تھیں جو قیدی ہو کر آئی تھی اور ان کی بھی پہلے شادیاں ہو چکی تھیں۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، لوگ سوال اٹھاتے ہیں، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر کے حوالے سے بہت بڑا سوال مستشرقین اٹھاتے ہیں کہ آپ بہت چھوٹی تھی عمر کے حساب سے، اور پھر اس قدر چھوٹی خاتون ایک لڑکی سے ایک شخص جس کی عمر 50 سال سے اوپر ہو گئی ہو 53 سال میں رخصتی لی ہے، تو یہ ان کی نگاہ میں ایک بہت بڑا سوال ہے اور اعتراض ہوتا ہے۔ یاد رکھیے یہ بات درست ہے کہ ہماری بخاری و مسلم کے اندر جو احادیث موجود ہیں ان میں یہ ملتا ہے کہ آپ کی عمر مبارک 6 سال تھی جب نکاح ہوا اور 9 سال میں رخصتی ہوئی، مگر ہمارے ہی مسلمان اسکالر جن میں میرے اساتذہ بھی ہیں اور ان کے علاوہ ہمارے ملک کے اور بھی کئی نامور جو ماہرین ہیں، اسلامیات کو جاننے والے ہیں، فکر فلسفہ اسلام کو پڑھنے والے لوگ ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ یہ ہماری کتب احادیث کے اندر
غلطی سے یہ لفظ آ گیا، اصل میں آپ کی عمر 16 سال تھی۔ عربی میں 16 دہائی ہے، 6 اور 1 16 لکھتے ہیں۔ دہائی کے اندر ستۃ عشرہ، عشرہ کا لفظ مس ہو گیا اور ستہ کا لفظ رہ گیا۔ اسی طرح رخصتی ہوئی 19 سال میں، تسعۃ عشرہ، وہ 9 عشرہ وہاں بھی مس ہو گیا اور وہاں پر صرف 9 رہ گیا۔ ہمارے بہت سے اسکالرز کی یہ رائے ہے کہ عمر مبارک آپ کی 6 نہیں تھی، 16 سال تھی۔ رخصتی جب ہوئی 9 نہیں تھی، 19 سال تھی۔ اس کے اوپر ان کے بہت سے دلائل ہیں، میں ان دلائل کی طرف نہیں جاتا۔ میں آپ کے سامنے ایک اور بات رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح کے اندر ایک کم عمر خاتون کا آنا، بھلے عمر 16 سال بھی ہو اور رخصتی کے وقت 19 سال بھی ہو، اس کا ایک مقصد تھا اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ کے اندر۔ ایک چھوٹا ذہن ہے، ایک عام دنیا دار انسان جن کی سوچ اور اپروچ اپنی خواہشات سے اوپر نہیں جاتی، وہ نہیں جان سکتا کہ کس قدر مقاصد بلند تھے جن کو اللہ جانتا تھا، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے۔ اور یہ جو اچھا، بخاری شریف میں 4 مقامات پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ بخاری میں 4 جگہوں پر آقا فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تصویر مجھے خواب میں دکھائی گئی اور ایک فرشتے نے مجھے کہا کہ یہ آپ کی ہونے والی بیوی ہے، اور یہ خواب کا سلسلہ 3 دن تک چلتا رہا۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ خالی خواب نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہوتی ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اسی خواب پر حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے تھے، خواب ہی دیکھا تھا نا، چونکہ نبی کا خواب تھا، اس لیے نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ محض خواب نہیں ہوتا، وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے جو خواب کی شکل میں ہوتی ہے۔ تو گویا میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آقا نامدار علیہ السلام کا یہ نکاح کرنا اللہ کے حکم کے ساتھ تھا، اور اس کی جو عملی افادیت تھی اور اس کا جو فائدہ تھا وہ یہ تھا کہ آقا نامدار علیہ السلام کے دین کا وہ حصہ جو گھر کے اندر کا حصہ تھا، گھر سے باہر دیکھنے والے سینکڑوں صحابہ کرام تھے، ہزاروں صحابہ کرام تھے، مگر گھر کے اندر کی زندگی کیا تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے وہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، آقا کی زندگی عورتوں کے لیے بھی اسوہ ہے۔ اب حضور نے تو عورت نہیں بننا تھا، عورتوں نے آپ کے نکاح میں آنا تھا اور آقا کی زندگی کا نمونہ دنیا کو دکھانا تھا۔ یہ وہ پہلو تھا جس کی بنا پر اب ایک ایسی خاتون جس کی عمر 40 45 سال 50 سال ہو گئی ہو، آپ کا کیا خیال ہے سیکھنے میں پڑھنے میں وہ زیادہ تیز ثابت ہو سکتی ہیں یا جو کم عمر خاتون ہو وہ زیادہ تیز ثابت ہو سکتی ہیں سیکھنے پڑھنے کے اندر؟ کوئی بھی ہنر ہو، کوئی بھی فن ہو، جب بندہ ایک عمر سے اوپر چلا جاتا ہے تو اب اس کے سیکھنے کے وہ جو مہارتیں ہوتی ہیں وہ اس قدر تیز نہیں ہوتی جو کم عمری کے اندر تیز ہوتی ہیں۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی منشا یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اندر ایک ایسی خاتون بھی ہونی چاہیے جو اپنی عمر کے حساب سے اس مرحلے میں ہوں کہ جیسے ایک طالب علم پڑھنا شروع کرتا ہے، سیکھنا شروع کرتا ہے اور آقا نامدار پہ قرآن اترتا جا رہا ہے، حضور ارشادات فرماتے جا رہے ہیں اور وہ آقا کی تعلیمات کو حفظ بھی کر رہی ہیں، یاد بھی کر رہی ہیں، حضور سے سوال بھی پوچھ رہی ہیں، آقا سے بار بار اس کے اوپر کوئسچننگ کر رہی ہیں اور اس دین کو سیکھ رہی ہیں، اور آقا کے پردہ کرنے کے بعد 50 سال تک حضرت عائشہ گھر میں بیٹھ کر صحابہ کرام اور صحابیات کو قرآن و سنت کی تعلیم دیتی رہی بیٹھ کر۔ 50 سال تک آپ لوگوں کو حضور کا دین پڑھاتی رہی۔ صرف عورتیں ہی نہیں، مرد بھی پردے کے پیچھے بیٹھ کر حضور حضرت عائشہ صدیقہ سے پڑھتے تھے، عورتیں بھی پڑھا کرتی تھی۔ اب وہ کیا تعلیم تھی، کیا پڑھائی تھی، آپ نے کیا سیکھا، یہ تفصیل طلب بات ہے۔ میں اب چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ اگلے جمعہ ہم اس بات سے اپنی بات شروع کریں گے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بطور ایک طالبہ، بطور ایک اسٹوڈنٹ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر کس طرح دین سیکھا، آپ نے قرآن کو کیسے سمجھا، آپ نے احادیث کو کیسے سمجھا،
اور پھر آپ نے کس طرح اس علم کو امت تک پہنچایا اور کیا آپ کی خدمات ہیں، ہم یہاں سے انشاءاللہ اگلے جمعہ بعد شروع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آقا کی ازواج مطہرات اور ہماری ماؤں کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔